السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں مقوقس اور اتربون نے اچھی طرح ذہن نشین کرا دیا تھا کہ نین، بابلیون اور فیوم تک اگر مسلمان پہنچ گئے تو یہ رومیوں کے لیے زندگی اور موت کی جنگ ہوگی۔ اگر رومی ہار گئے تو ان کا مصر میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور ہرقل نے شام سے نکلتے وقت یہ کہا تھا، اے ملک شام الوداع، اب ہم کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ اگر آپ یہ جنگ جیت گئے تو ہرقل مصر کے ساحل پر کھڑا ہو کر یہی الفاظ کہے گا، الوداع مصر، اب ہم کبھی یہاں نہیں آ سکیں گے۔ عمرو بن عاص فاروق کی یہ تفصیلات غور سے سنتے رہے اور کچھ سوال بھی کرتے گئے۔ اس طرح اس علاقے کا بڑا ہی واضح اور شفاف نقشہ ان کے سامنے آ گیا۔ پھر انہوں نے فاروق سے پوچھا کہ قبطی عیسائیوں کا رویہ کیا ہے اور کیا ایسا امکان موجود ہے کہ وہ ہرقل کے خلاف بغاوت کریں گے؟ کبھی ان پر بھروسہ نہ کریں، فاروق نے کہا۔ یہ سیاہ ہے کہ قبطی عیسائی جنگ کے دوران رومی فوج کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، لیکن بنیامین بڑا دانش مند اور بڑا ہی دوراندیش آدمی ہے۔ وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اس نے ہرقل کو ناراض کر دیا اور فتح اسی کی ہوئی تو مصر میں کسی قبطی عیسائی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کے علاوہ ہرقل کا بنایا ہوا اسقف اعظم قیرس بھی بڑا دانش مند اور ہوشیار آدمی ہے۔ وہ ایسی چال چلے گا کہ قبطی عیسائیوں کو اپنا گرویدہ بنا لے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قیرس اور بنیامین کی سیاست بازی کو سمجھے اور قبطیوں پر بھروسہ نہ کرے، بھروسہ اسی لشکر پر کریں جو اس وقت آپ کے پاس ہے۔ یہ تھوڑا ہے خواہ زیادہ ہے، یہ آپ کی اپنی طاقت ہے، یہی آپ کے کام آئے گی۔ مدینہ سے چلی ہوئی کمک ابھی تک عمرو بن عاص تک نہیں پہنچی تھی۔ عمرو بن عاص نے بلبیس کی فتح کی پہلی ہی رات امیر المومنین حضرت عمر کے نام پیغام لکھوا کر کے انہوں نے ایک اور قلعہ فتح کر لیا، اور اب کمک کے بغیر آگے ایک قدم بھی اٹھانا ایسے خطرے میں کود جانے کے مترادف ہوگا جس میں پورے لشکر کی ہلاکت کا امکان زیادہ ہے۔ قاصد کو مدینہ کے لیے دوڑا دیا تھا۔ عمرو بن عاص کو بھی یہ اطلاع نہیں ملی تھی کہ کمک مدینہ سے چل پڑی ہے۔ اگلے روز نماز فجر کے بعد عمرو بن عاص نے اپنے نائب سالاروں اور ان سے چھوٹے عہدیداروں کو بلایا۔ یہ ایک اہم اجلاس تھا۔ میرے رفیقوں، عمرو بن عاص نے کہا، مجھے احساس ہے کہ میں تم سب کو بہت بڑی امتحان میں ڈال رہا ہوں، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ اپنے لشکر کی جسمانی حالت کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کے باوجود میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں سے ہمیں فوراً پیش قدمی کرنی چاہیے اور ہم آگے آنے والے کسی قلعے کو محاصرے میں لے لیں۔ ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی یہ بھی سوچ رہا ہو کہ مصر پر فوج کشی کے مخالفین نے، جن میں بزرگ صحابی عثمان بن عفان خاص طور پر قابل ذکر ہیں، کہا تھا کہ میں اندھا دھند خطروں میں کود پڑتا ہوں اور میں پورے لشکر کو کسی انجانے خطرے میں ڈال کر مروا دوں گا۔ میرے مخالفین نے غلط نہیں کہا تھا، لیکن میں اندھا دھند کوئی خطرہ قبول نہیں کرتا۔ میں سوچ سمجھ کر اور ہر پہلو کو سامنے رکھ کر خطرے میں داخل ہوا کرتا ہوں۔ اے سپہ سالار، ایک سالار نے کہا، اس وقت ہمارا سامنا ان مخالفین سے نہیں جو مصر پر حملے کے خلاف تھے، ہمارا سامنا رومی فوج سے ہے جو آگے آنے والے قلعوں میں موجود ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اس دشمن کی بات کریں؟ تو نے میرے دل سے بوجھ اتار دیا ہے۔ میرے رفیق عمرو بن عاص نے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ رومی فوج کو دم لینے اور سنبھلنے کی مہلت نہ دی جائے۔ اگر ہم یہی بیٹھے کمک کا انتظار کرتے رہیں تو رومیوں کو یہ تاثر ملے گا کہ ہم آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہے اور ہم قلیل تعداد ہونے کی وجہ سے کثیر تعداد رومی فوج سے خائف ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم یہاں بیٹھے رہے تو کسی بھی وقت رومی فوج آ کر بلبیس کو محاصرے میں لے لے گی اور ہمارے لیے رسد رک جائے گا۔ یہ سوچ کر کہ رومی فوج کے لیے پیچھے ہٹنے کو پورا مصر پڑا ہے، مگر ہم مات کھا گئے تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، نہ کہیں پناہ ملے گی۔ میں رومی فوج پر اپنے لشکر کی وحشت، اس کا رعب برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اتنا بھی تاثر نہیں دینا چاہتا کہ ہم تھک گئے ہیں اور کچھ دن سستا کر اگلا قدم اٹھائیں گے۔ کیا ہمیں کمک کی توقع رکھنی چاہیے یا نہیں؟ ایک سالار نے پوچھا۔ کمک آ رہی ہے، عمرو بن عاص نے کہا۔ ایسا سوچو ہی نہیں کہ کمک نہیں آئے گی۔ کیا تم سب امیر المومنین سے واقف نہیں؟ وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میرا ارادہ اور فیصلہ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر نین کو محاصرے میں لے لیں گے
اور اپنی پوری طاقت صرف کر کے یہ قلعہ سر کریں گے۔ اگر ہم اللہ کی مدد سے کامیاب ہو گئے تو اس گھاٹ پر کھڑے تمام جہاز اور کشتیاں ہماری ہوں گی، پھر ہمیں دریائے نیل پار کرنے کی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ حالات کا اور احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ عمرو بن عاص پیش قدمی کا خطرہ مول نہ لیتے اور بلبیس میں ہی کمک کا انتظار کرتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات باری پر بھروسہ رکھنے والے اور خطروں میں کود جانے والے سپہ سالار تھے۔ انہیں اپنے آپ پر اس قدر اعتماد تھا کہ اپنے فیصلوں کے خلاف کسی کی کوئی بات نہیں سنتے تھے۔ سالاروں اور عہدے داروں نے کچھ مشورے دیے، عمرو بن عاص نے کچھ مشورے قبول کیے اور کچھ رد کیے، اور آخر یہ پلان بنا کہ فوری طور پر پیش قدمی کی جائے۔ اب مقوقس کی سوچیں بدل گئی تھی۔ اس نے ان دو قلعہ بند شہروں کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے نئی تیار کی ہوئی فوج استعمال کی۔ نین میں بھی اس نے فوج میں اضافہ کر دیا، لیکن اس کی زیادہ توجہ بابلیون پر تھی۔ اسے احساس تھا کہ بابلیون ہاتھ سے نکل گیا تو پھر مصر کو مسلمانوں سے بچانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اس نے بابلیون میں فوج میں جو اضافہ کیا تھا وہ صرف اس شہر کی دفاع کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ مقوقس کا پلان یہ تھا کہ مسلمان جدھر بھی حملہ کریں گے وہ بابلیون سے کچھ دستے نکال کر مسلمانوں پر عقب سے حملہ کرے گا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص کو نو مسلم فاروق نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آگے دفاعی نظام کیسا ہے۔ اس نے عمرو بن عاص کو بابلیون سے خبردار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود عمرو بن عاص اس علاقے میں جا رہے تھے۔ عمرو بن عاص نے صرف ایک دن انتظار کیا، اور وہ بھی اس لیے کہ بلبیس شہر کا نظم و نسق اور دیگر اموار بحال کرنے کے انتظامات کرنے تھے۔ اگلے ہی روز نماز فجر کے بعد انہوں نے لشکر کو پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ پیش قدمی سے پہلے انہوں نے لشکر سے انتہائی مختصر خطاب کیا۔ اس خطاب کے الفاظ کچھ مختلف ہوں گے۔ اس کا لب و لباب یہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے دین کا دشمن جب بھاگ اٹھے تو اس کے تعاقب میں جاؤ اور اس کا ٹھکانہ بھی بتاؤ کہ مجھے احساس ہے کہ ہماری نفری بہت تھوڑی ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ کمک آ رہی ہے۔ مدینہ سے کمک شاید کچھ دیر سے پہنچے، لیکن اللہ نے فرشتوں کی کمک تمہارے ساتھ کر دی ہے۔ میں تمہیں جس خطرے میں لے جا رہا ہوں وہاں تم میرے حکم سے نہیں بلکہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لڑو گے۔ یاد رکھنا اسلام کے مجاہدوں کہ ہم یہاں پٹ گئے تو ہمیں کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ یہاں کی زمین، یہاں کے پیڑ اور پتھر، یہاں کے ریت کے ذرے ذرے بھی تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ مقوقس بابلیون میں آ گیا تھا۔ اسے مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاعیں تر بتر مل ہی رہی تھی۔ مجاہدین جو نین کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے توجہ نہیں کی تھی کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک مسافر آ جا رہے تھے۔ ظاہری طور پر وہ بے ضرر سے لوگ معلوم ہوتے تھے، لیکن وہ مقوقس کے جاسوس تھے جو مجاہدین کے لشکر کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا رخ کس طرف ہے اور اس کی نفری کتنی کچھ ہے۔ مجاہدین کی نفری تو اور ہی زیادہ کم ہو گئی تھی۔ بلبیس کی لڑائی میں مجاہدین شہید بھی ہوئے اور شدید زخمی بھی ہوئے تھے۔ معمولی طور پر زخمی ہونے والے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہیں کہا گیا تھا کہ وہ ابھی لشکر کے ساتھ نہ جائیں اور اس وقت آگے آ جائیں جب ان کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے لشکر کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کیا اور یہ تاثر دیا کہ وہ لڑنے کے قابل ہیں اور پیچھے نہیں رہیں گے۔ نفری میں مزید کمی اس لیے بھی ہوئی تھی کہ مجاہدین کی کچھ تعداد بلبیس میں رکھنی تھی۔ شہریوں میں نظم و نسق بحال کرنے کے علاوہ کئی اور سرکاری اموار تھے جن کی دیکھ بھال ضروری تھی۔ وہاں ہزاروں رومی قیدی بھی تھے، ان پر بھی کچھ نفری مقرر کر دی گئی تھی۔ یہ واضح نہیں کہ مجاہدین کا لشکر کتنے دنوں بعد نین پہنچا۔ یہ شہر کوئی زیادہ دور بھی نہیں تھا کہ کئی دن لگ جاتے۔ بہرحال لشکر نین پہنچا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں کے دو چار جاسوس پہلے ہی اس شہر میں موجود تھے۔ لشکر ابھی شہر کے قریب نہیں پہنچا تھا کہ یہ جاسوس شہر سے نکل آئے، کیونکہ محاصرے کی صورت میں دروازے بند ہو جانے کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ سکتے تھے۔ انہیں سپہ سالار کو ضروری اطلاعات و معلومات دینی تھی۔ عمرو بن عاص کو بتایا کہ شہر میں رسد اور پانی کی کمی ہے
اور یہ دونوں چیزیں باہر سے اندر جاتی ہیں۔ عمرو بن عاص کے لیے یہ اطلاع بڑی ہی اہم تھی۔ انہوں نے رسد کے راستے بند کر دیا اور پانی بھی روک لیا۔ عمرو بن عاص کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ جب نین کو محاصرے میں لیں گے تو بابلیون سے فوج نکل کر محاصرے پر حملہ کرے گی۔ عمرو بن عاص کے ساتھ لشکر پہلے ہی کم تھا جو محاصرے کے لیے بھی کافی نہیں تھا، لیکن اسی کم لشکر میں سے انہوں نے ایسا انتظام بھی کرنا تھا کہ عقب سے حملہ آئے تو اس کا مقابلہ